سرزمین کے اوپر اس مراد رسول کا پتلا بنایا گیا. اللہ کی قسم 45 سال پہلے یا 35 سال پہلے ایک مشن بنایا گیا تھا. اہل سنت کے نام سے بنایا گیا, سنیت کو بیدار کیا گیا. میرا مرشد جب میدان کے اندر نکلا, وہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر گرج رہا تھا, وہ دنیا والوں کو بتا رہا تھا. کوئی اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتا تھا. دنیا والے کہتے جذباتی تقریر ہے, اور تمہیں کیا ہوا؟ وہ جذباتی تقریر کوئی نہیں, وہ سمجھ گیا تھا یہ ہونے والا ہے. 35 سال گزرنے کے بعد جب یہ گلشن اجڑ گیا, جب حضرت جھنگوی دنیا سے چلا گیا, ضیاء الرحمن دنیا سے چلا گیا, اعظم طارق دنیا سے چلا گیا, اثار القاسمی دنیا سے چلا گیا, بڑے بڑے ہیرے دنیا سے چلے گئے, تب جا کے اسمبلی والوں کو ہوش آیا. انہوں نے اس بل کو پاس کیا, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے وہ لوگ بھی کتنے گئے گرے تھے جنہوں نے اس بل کو مسترد کروا دیا, جو میدانوں کے اندر نکل آئے. اور لوگوں تمہیں نہیں پتا آج اسی بنا پر ان کی گستاخی کی گئی, پتلا بنایا گیا. اگر میرے باپ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا, میں کہتا ہوں تیری انگلی کو توڑ کے رکھ دوں گا. میری ماں کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا, میں اس کی انگلی کو توڑ کے رکھ دوں گا. میری ماں عائشہ کو گالی دی گئی ہے, میرے نبی کے صحابہ کو گالی دی گئی ہے, ان کا پتلا بنایا گیا. لیکن حکمران کوئی اپنی حرکت کے اندر نہیں آئے, انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے. میں نے پرسوں دیکھا مفتی عبدالواحد قریشی تھا, اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. رات 12 بجے کا پہر تھا, سید علی معاویہ شاہ صاحب ان کے پاس موجود ہے. احتجاج کے نکلے ہوئے تھے. اور لوگوں جو نکلے گا اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑے گا, قیامت کے دن حوض کوثر مل جائے گا. کون عمر ہے اپنے گھر کے اندر موجود ہے, سامنے پوتا آ گیا, اس پوتے کے اندر ہاتھ کے اندر ایک درم موجود ہے. آپ نے اسے آواز دے کر بلایا, فرمایا بیٹا مجھے بتا یہ درم کہاں سے لے کر آیا, تجھے کس نے دے دیا؟ ہمارے گھر کے اندر کوئی پیسہ موجود نہیں ہے. آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا بتاؤ تم لے کر آئی ہو؟ فرمایا اگر میرے پاس ہوتا میں گھر کے اندر سبزی لے کر آتی ہے, گھر میں کھانا بنتا, ہمارے گھر کے اندر تو اتنا بھی نہیں ہے. انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا شاید آپ نے دیے ہوں گے. آپ نے رو کر فرمایا میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں, میرے پاؤں کے اندر جوتا وہ جو ٹوٹا ہوا ہے, اگر میرے پاس پیسہ ہوتا میں اپنے لیے جوتا خرید لیتا. آپ نے اپنے بیٹے کی طرف چہرہ فرما لیا, فرمایا شاید تو نے دیا ہوگا. فرمایا ابا جب آپ کے پاس نہیں مجھے کہاں سے ملے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے. آپ نے پوتے کو بلایا, فرمایا بیٹا پتہ کہاں سے ملا؟ بیٹا بولتا کوئی نہیں, ہاتھ چھڑا کے جانے لگا. فرمایا جب تک نہیں بتائیے گا تجھے جاننے نہیں دوں گا. بیٹا کہنے لگا ابا جان مجھے چاچا ابو موسیٰ عشری نے دے دیا. حضرت عمر کو غصہ آ گیا, فرمایا سے ملا, بیت المال سے ملا. حضرت عمر روانہ ہو گئے, آپ نے اپنا درہ اٹھا لیا, حضرت ابو موسیٰ عشری کے دروازے پہ آئے. اوے مسلمانوں سنیوں کی جماعت ہو, تمہارے دل کے اندر تمہارے سینے کے اندر دل موجود ہے جو عمر کے لیے دھڑک رہا ہے, تمہارے سینے کے اندر دل موجود ہے جو ابو بکر کے لیے دھڑک رہا ہے, تمہارے سینے میں دل موجود ہے جو میری ماں عائشہ کے لیے دھڑک رہا ہے. اللہ کی قسم ان کے لیے کچھ نہ کرا, سمجھ لو کچھ ہم نہیں کر کے گئے. ہماری کیا کہنے, ہمارے تو اعمال کوئی نہیں ہے جن اعمال کو دکھا سکیں گے, ہمارے پاس آنسو کوئی نہیں جن آنسوؤں کا واسطہ دے سکیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ عشری کے دروازے پر آئے, آپ نے دستک دے کے ان کو بلایا. حضرت ابو موسیٰ عشری فرماتا ہے میں بڑا حیران ہوا, عمر آج غصے کے اندر بھرا ہوا تھا, میں نے دروازہ نہیں کھولا. فرمایا عمر مجھے بتا تیرے غصے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا سلام کا جواب بعد میں دوں گا, کلام بعد میں کروں گا, لیکن مجھے پہلے یہ بتا تو نے یہ پیسہ کہاں سے دیا؟ ابو موسیٰ عشری کو حوصلہ ملا, دروازہ کھول دیا. فرمایا عمر اتنی سی بات کے اوپر ناراض ہوتے ہو, اتنی سی بات کے اوپر خفا ہوتے ہو؟ فرمایا میں بیت المال کی صفائی کر رہا تھا, صفائی کرتے کرتے یہ کھوٹا درہم میرے پاس آ گیا.
میں نے اٹھا کے اسے دے دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں عمر ہلاک ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے فرمایا عمر تجھے کیا ہو گیا، عمر کس وجہ سے کیا بنی ہے؟ فرمایا اسے دیکھ لو، بیت المال کا 1 پیسہ اٹھا کے میرے پوتے کو دے دیا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، کون سی قیامت برپا ہو گئی؟ حضرت عمر نے فرمایا اے لوگ تمہیں کیا معلوم ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں جاؤں گا، اگر اللہ نے پوچھ لیا عمر یہ درہم کہاں سے ملا تھا، اللہ کی قسم اس سوال کا جواب میرے پاس موجود کوئی نہیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا فاروق اعظم۔ نہ جاؤ ان کے پیچھے، نہ جاؤ، تمہیں کچھ اور ہی بتائیں گے۔ جو 1 روپیہ اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہ کرے، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ وہ نبی کے ازواج کو تکلیف دے سکتے؟ نہیں۔ وہ نبی کی بیٹیوں کو تکلیف دے سکتے؟ لوگوں ہم عمر کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، بے شک، علی والے بھی ہمیں، عمر والے بھی ہمیں۔ بے شک۔ کبھی سنو تو صحیح ہمارا درد دل کیا ہے۔ نہ ستاؤ، ان کے دل تو پہلے جلے ہوئے ہیں، ساری قربانیاں دے چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان گستاخی کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ سارے کہو یار آمین۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا انجام دے، ان کو وہاں تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔